کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى طالب حاجة أقبل على جلساء فقال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على نبيه ما شاء الله كان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رواہ البخاری۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شریعت کی نظر میں سفارش کی بڑی اہمیت ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن اس زمانے کے اندر سفارش اور شفاعت غلط طریقے سے ہو کر کے معاشرے کے اندر لعنت بن چکی ہے اور لوگ الٹا گناہ کما رہے ہیں۔ شفاعت یعنی جس کو ہم لوگ اردو میں سفارش کہتے ہیں اور عربی میں اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اس سفارش کے معنی اور شفاعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چنانچہ عربی زبان کے اندر شفاع یشفع کے معنی آتے ہیں ملنے کے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ طاق اور جوڑ کے یعنی ملے ہوئے کی اور بے جوڑ کے، جو جوڑا ملا ہوا ہو اس کو شفع کہتے ہیں، اور جو عدد بے جوڑ ہو اس کو وتر کہتے ہیں۔ تو عربی میں سفارش کو شفاعت کہتے ہیں، اور شفاعت کے معنی آتے ہیں ملنے کے۔ اب سفارش کو اور شفاعت کو شفاعت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک کمزور اپنا حق نہیں لے سکتا ہے، ایک غیر مشہور آدمی اپنا حق نہیں لے سکتا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے، شخصیت معروف نہ ہونے کی وجہ سے، تو کوئی آدمی اپنا جان پہچان سے سفارش کر کے توجہ دلا کر کے ایک کمزور اور غریب کے ساتھ اپنی طاقت کو ملا کر کے اس کو حق دلا دیتا ہے، اس لیے شفاعت کو شفاعت کہتے ہیں کہ کمزور اور غریب اور ناچار اور مجبور اپنا حق نہیں لے سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی قوت آپ ملا کر کے سفارش کروا کر کے اس کو حق دلوا دیں تو آپ اپنی طاقت کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اس لیے شفاعت کو شفاعت کہتے ہیں۔ یا دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس لیے اس کو شفاعت کہتے ہیں ملنے کو، کہ آپ اپنی طاقت کو ملا کر کے غریب کی حاجت کو پوری کرتے ہیں، تو یہ سفارش کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، کہ جو آدمی بہترین سفارش کرے، نیک سفارش کرے، اچھی سفارش کرے،
یکن لہو نصیب منہا، تو سفارش کا اور شفاعت کا اس کو حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہو کفل منہا، اور جو بری سفارش کرے، غلط سفارش کرے، ناجائز سفارش کرے، اس کا بھی اس کو گناہ ملے گا۔ یہاں پر دو لفظ استعمال ہوا ہے، ایک لفظ استعمال ہوا ہے نصیب اور دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے کفل۔ حالانکہ نصیب کے معنی بھی آتے ہیں حصے کے اور کفل کے معنی بھی آتے ہیں حصے کے، لیکن علماء مفسرین دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر اچھے اور بھلے حصے کے لیے نصیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور برے حصے کے لیے کفل کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو آدمی شریعت کے مطابق جائز طریقے سے جائز حدود کے اندر سفارش کرے گا، اللہ اس کو ثواب دیں گے، اور جو غلط طریقے سے سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گناہ دیں گے۔ اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ بارہا آیا ہے ان کے ملفوظات میں کہ دوسرے کے جوتے کی حفاظت میں اپنی گٹھری گوایا مت کرو، دوسروں کے چکر میں اپنی آخرت کو خراب مت کیا کرو۔ اور یہ حدیث بھی ہے، شر الناس منزلۃ یوم القیامت من باع دینہ لدنیا غیرہ، قیامت کے دن سب سے برا آدمی وہ ہوگا جو دوسروں کو دین کے فائدے کے لیے اپنے آخرت کا نقصان کیا ہوگا، کہ ہم کو تو کچھ فائدہ ملا ہے نہیں، بس محض اپنی دوستی میں یاری میں کسی کی غلط طرفداری کر دیے، ناجائز سپورٹ کر دیے، اب اس کو تو دنیا میں مزہ آ گیا لیکن اس کی وجہ سے میری آخرت برباد ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرمائے شر الناس منزلتاً، یہ تمام لوگوں میں سب سے ایسے لوگ برے ہوں گے۔ اس لیے کبھی بھی غلط سپورٹ ہرگز نہیں کرنی چاہیے، غلط طرفداری بالکل نہیں کرنی چاہیے، اس میں اپنے آپ کو بڑا نقصان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ان کے اوپر قادر ہے۔ مقیت کے تین معنی مفسرین نے لکھے ہیں، ایک معنی لکھے ہیں قادر، طاقت رکھنے والا، دوسرا معنی لکھے ہیں نگراں اور محافظ، اور تیسرا معنی لکھے ہیں روزی پہنچانے والا۔ تینوں معنی کے اعتبار سے یہ مطلب ہوگا کہ اے سفارش کرنے والو، اچھی سفارش اور جائز طریقے سے سفارش کیا کرو، اللہ تعالیٰ نیکی اور گناہ دے گا، اچھی سفارش پر نیکی اور بری سفارش کے اوپر گناہ دے گا، اللہ اس کے اوپر طاقت رکھتا ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اے لوگوں اچھی سفارش کیا کرو، بری سفارش سے بچا کرو، اگرچہ دنیا والے نہیں جان رہے ہیں لیکن اللہ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے اور ہر چیز کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو ریکارڈ میں لے رہا ہے، اس لیے اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ تیسرے معنی کے اعتبار سے کہ روزی پہنچانے والا، اس اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ تم جس کو غلط سفارش کر کے روزی پہنچا رہے ہو اور فائدہ پہنچانا چاہتے ہو، تم یہ غلط سفارش کر کے کیوں اس کو روزی پہنچانا چاہتے ہو؟ روزی پہنچانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو اس لیے اچھی سفارش کے اوپر ثواب ملتا ہے اور غلط سفارش کے اوپر گناہ ملتا ہے۔ اور حدیث بھی ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیک کام کے اوپر رہنمائی کرنے والا کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسا کہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ضرورت مند ہے اور پیسے اس کے پاس ہے نہیں، کسی ایسے آدمی سے آپ کو لگاؤ ہے کہ وہ پیسہ بانٹتا ہے، آپ نے کہہ دیا کہ آپ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، ایک میرے جان پہچان کا مستحق آدمی ہے، اگر آپ اس کو دے دیں تو جو نیکی دوسری جگہ ملے گی میرے خیال سے اس سے زیادہ ملے گی۔ تو جس طرح دینے والے کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح رہنمائی کرنے والے کو، گائیڈ لائن کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔
اور سفارش کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے، چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بلکہ ترمذی کے اندر بھی، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتا ہے۔ یعنی جو آدمی کسی غریب، محتاج، مستحق اور لاچار کی سفارش کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، جتنا گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 مہینہ، جتنا دن لگا اتنا دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ کان اللہ فی عون العبد، کہ اللہ بندے کی مدد میں رہتے ہیں، ما دام العبد فی عون اخی، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ تو یہ نیکی اور سفارش کرنا یہ بڑی اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جاؤ تم مرو، ہم کو کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو یہ وسعت، اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت، اللہ نے آپ کو یہ پہنچ دیا ہے، تو آپ یہ سے فائدہ حاصل کریں اور غریبوں کو مدد کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا کرنے والے کو ثواب ملے گا اتنا رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا۔ چنانچہ نام تو یاد نہیں ہے اس کے، شاید شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور بولا کہ حضرت فلاں آدمی ہے، اگر آپ سفارش لکھ دیں تو ہو سکتا ہے کہ میرا کام بن جائے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ ارے اس سے تو میرا بڑا اختلاف چلتا ہے، وہ مجھ سے حسد، دشمنی اور بغض رکھتا ہے، ہم لکھیں گے تو اور جو اس کو کرنے کا مزاج اور موڈ ہوگا، اور دشمنی میں کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن وہ کہا ہے، بولے کہ نہیں حضرت، آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کی مقبولیت ہے، چاہت ہے، انشاءاللہ کام بن جائے گا، آپ فلاں صاحب کو میری سفارش لکھ دیجئے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ یقین تھا، ان کو جان رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میری سفارش قبول نہ کرے بلکہ الٹا یہ کام کر دے، لیکن اس نیت سے کہ حدیث میں جو آیا کہ جو سفارش کرتا ہے نیکی کا اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں، اس نیت سے انہوں نے حضرت نے سفارش کر دی تاکہ ثواب ملے، اور جیسے ہی جا کر کے وہ خط دکھایا تو وہ الٹا حضرت رحمت اللہ علیہ کو گالی گلوچ کرنے لگا۔ اس وقت اس مرید کو بڑا افسوس ہوا کہ حضرت کے شان میں گستاخی کرنے کا ذریعہ میں ہی بنا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں تو صرف اس نیت سے لکھا تھا تاکہ مجھے ثواب مل جائے، تو بہرحال ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کرنی چاہیے، احسان جتلانا نہیں چاہیے کہ میں نے کہ تم آج ہم کو بھول گئے، تم جب بیمار تھے فلاں سے میں نے سفارش کر کے 1 لاکھ روپیہ دلوایا، آج میں نمک حرام بن گئے۔ یہ سفارش کر کے احسان جتلانا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے آڑ میں فائدہ حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں اس کو سخط یعنی مال حرام قرار دیا ہے، کہ جیسے مثال کے طور پر مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ ایک مالدار آدمی ہے، وہ غریب کو آپ کے کہنے پر دے سکتا ہے، لیکن آپ جو ہیں یہ کہیں غریب کو کہ دیکھو فلاں آدمی جو 1 لاکھ روپیہ دے گا، شرط یہ ہے کہ جتنا روپیہ دے گا 10-20 ہزار ہم کو بھی دینا پڑے گا تم کو۔ تو یہ رشوت ہو گیا سفارش کے اندر، اس طریقے سے سفارش کرنے پر یہ رشوت اور یہ خوری ہو گئی، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سفارش کرنا ہے اور اچھی نیت سے کرنا ہے تو اس کے اوپر ثواب ملتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ چنانچہ بخاری کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی کہ جب اللہ کے نبی کے پاس کوئی آدمی آتا، اقبال علی جلسا، کہ اللہ تعالیٰ مجمع کی طرف متوجہ، اللہ کے نبی مجمع میں صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے اشفعوا، کہ فلتوجروا، کہ سفارش کرو تم کو ثواب ملے گا، اور یاد رکھو وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ کروائیں گے جو چاہتے ہیں، نبی سے وہی فیصلہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔
تمہارے سفارش کی وجہ سے میں فیصلہ بدل نہیں سکتا ہوں، میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں، شریعت کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں، خلاف قانون فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ جو اللہ صحیح فیصلہ چاہتے ہیں نبی وہی فیصلہ کرے گا، لیکن میں ایک چانس اور موقع دیتا ہوں کہ تم لوگ سفارش کرو تاکہ مفت میں تم لوگوں کو اجر اور ثواب مل جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سفارش کرنے کی وجہ سے جتنا دینے والے کو ثواب ملتا ہے، سفارش کر دے تو اس کو بھی ملے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور ایسا فرماتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ سفارش جو ہم کریں گے ثواب کب ملے گا؟ چنانچہ اس کے ذیل میں علماء کرام نے 4 شرطیں لکھی ہیں کہ سفارش کرنے پر ثواب کب ملے گا، جب اس کے اندر 4 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، سفارش ایسی جگہ پر کی جائے جہاں پر سفارش کرنے کی گنجائش ہو، وہاں پر جگہ ہو، اور اگر بے جا اور غیر شرعی جگہ میں اگر سفارش کیا تو سفارش کا ثواب نہیں، الٹا گناہ ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر حدود، کہ کوئی آدمی چوری کیا اور اسلامی ملک رہتا اور شریعت کا قانون رہتا تو ہاتھ کاٹا جاتا۔ اب اگر کوئی جائے سفارش کرنے کے حضور قاضی صاحب ان کا ہاتھ مت کاٹیے، یہ سفارش کرنا گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت ہے۔ جب اللہ کا قانون ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا تو پھر ایسی صورت کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سفارش کی جائے۔ چنانچہ میں 2-3 ہفتہ پہلے جو یہ واقعہ سنایا تھا بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک قریش کی عورت نے چوری کی اور حضرت اسامہ کو سفارش کے لیے بھیجی تو اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے، کہہ رہے اس عورت کی کیا بات کرتے ہو، میری بیٹی چوری کرتی میں بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ تو سفارش ایسی جگہ پر ہو جہاں پر جائز گنجائش ہو، ایسی جگہ میں کرے۔ اسی طریقے سے امتحان کہ ممتحن کے پاس، ایگزامر کے پاس جا کر کے سفارش کرے کہ اس کو بڑھا کر کے نمبر دیا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح جو قاضی ہو فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیے ان کی طرف زیادہ آپ توجہ دیجئے گا، یہ بھی غلط ہے۔ چنانچہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس بھی ہیں، بڑے بڑے فیصلے ان کے پاس آتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگ فیصلہ سے پہلے میرے گھر آ گئے اور میرے پاس سفارش کرنے لگے کہ دیکھیے ان کا معاملہ ہے، ذرا خیال رکھیے گا۔ میں نے کہا کہ دیکھیے جب یہ مقدمہ چلے تو دونوں فریق کے لوگ حاضر رہیں، ایک فریق کی بات سننا صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ سفارش نہ کریں۔ تو دلیل میں وہ عالم لے کر کے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت من یشفع شفاعتن حسنتن یکن لہ نصیب منہا، کہ یہ آیت آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سفارش کرنا غلط ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے۔ تو حضرت حضرت دامت برکاتہم نے جواب دیا، کہہ رہے حسنتن کا لفظ نہیں دیکھا کہ بہترین اور جائز سفارش کرے، اور آگے نظر نہیں آتا ہے من یشفع شفاعتن سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کہ ناجائز سفارش کرنے کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ قرآن کے خلاف تم لوگ کرتے ہو کام؟ تو بہرحال ایک یہ کہ جائز جگہ میں، جائز مواقع میں، صحیح جگہ میں سفارش کیا جائے، کہ ایک امتحان میں ممتحن جب بیٹھا ہے وہ خود اپنے مطابق کیا ہے نمبر دے گا، آپ سفارش بالکل نہ کریں، قاضی خود فیصلہ کرے گا، آپ بالکل سفارش نہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سفارش جائز بھی ہو، ناجائز سفارش نہ ہو۔ اگر ناجائز سفارش ہوگا تو یاد رکھیے کہ آپ ایک جو غلط سفارش کر رہے ہیں وہ تو گناہ ہوا ہی، گناہ ہوگا ہی آپ کو، اور نااہل کو جو اس کا لائق نہیں ہے اور آپ سفارش سے اس کو وہ عہدہ دلا دیے،
اور نالائق آدمی اپنی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے جتنی بھی گڑبڑی کرے گا، جتنا بھی گناہ کرے گا، ان کا تمام گناہوں کا حصہ آپ کے کھاتے میں جائے گا کہ ایک آپ نے نااہل کو سفارش کیوں کیا۔ مثال کے طور پر کہ ایک آدمی ڈاکٹر بنا لیکن اس کو صلاحیت نہیں ہے، کمزور ڈاکٹر ہے، اور اس سے اچھے ڈاکٹر ماہر صلاحیت مند موجود ہیں، لیکن آپ نے رشتہ داری کی وجہ سے، جان پہچان کی وجہ سے نااہل کو سفارش کرا کر کے اس عہدے پر بیٹھا دیا، اور جو ماہر ڈاکٹر ہیں ان کو آپ نے پیچھے ڈھکیل دیا۔ اب یہ ناجائز سفارش کی وجہ سے نااہل جتنے بھی مریضوں کو نقصان کرے گا، اس کا گناہ اس ڈاکٹر کو تو ہوگا ہی، لیکن آپ ساتھ ساتھ آپ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اس لیے ناجائز سفارش اور نااہل سفارش نہیں ہونی چاہیے۔ یا جس تمام شعبے کے اندر کہ ایک آدمی پڑھانے کے لائق نہیں ہے لیکن آپ نے غلط اس کو سفارش کر کے عہدہ دے دیا، اب جتنے طلبہ کا نقصان ہوگا سارے لوگوں کا گناہ آپ کے سر کے اوپر جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی نااہل ہے اور آپ نے اس کو عہدہ دلا دیا، اب اس کی وجہ سے جتنا فتنہ فساد کرے گا ان کا سارا وبال آپ کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے پہلی شرط کہ سفارش جائز جگہ میں ہو، دوسری شرط جائز چیزوں کی ہو، ناجائز چیزوں کی نہ ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سفارش جو ہو وہ بطور مشورہ کے ہو۔ اگر مشورہ کے طور کے اوپر سفارش نہیں ہوگا، دباؤ ڈالنے کے طور پر ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر یاد رکھیے کہ آپ کو گناہ ہوگا۔ سفارش کا انداز بالکل مشورہ کا ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے میں محفوظ پڑھتا ہوں، ابھی 10 جلدوں میں سے ابھی 8 جلد مکمل ہو جائے گا، 2 جلد اور باقی رہے گا۔ بارہا ان کا مضمون میں نے پڑھا کہ وہ سفارش کس طریقے سے لکھتے تھے۔ ان کا مضمون یہ ہوتا تھا کہ فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب ہیں، ایک یہ مستحق ہیں فلاں چیز کے، آپ جو مدد کرتے ہیں اگر نیکی کمانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی آپ اگر مدد کر دیں گے تو جو دوسری جگہ خرچ کرنے پر ثواب ملے گا انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا۔ اگر آپ کے اصول اور قواعد اور رول اور آپ کے مصلحت کے خلاف کچھ نہ ہو تو اس آدمی کو آپ مدد کر سکتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے بھی وہ مضمون لکھا کرتے تھے کہ فلاں صاحب اگر یہ کیا ہے آپ کے اصول کے خلاف، آپ کے قاعدے کے خلاف، آپ کے کسی طریقے سے نقصان نہ ہو تو میں ان کے بارے میں لکھتا ہوں کہ یہ اس چیز کا مستحق ہیں، آپ ان کو یہ ہیلپ کر کے، مدد کر کے، تعاون کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کا مضمون ہوا کرتا تھا، بالکل دباؤ نہیں ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ سفارش کا جو انداز ہو وہ بالکل مشورے کا ہو۔ اگر آپ کسی کو کہ نہیں تم کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا، اور بہت لوگوں کی عادت ہوئی کہ اگر کوئی سفارش کیا اور اس کو قبول نہیں کیا فون بند، بات چیت بند، فون کرنا بند اور سلام کلام بند، یہ انداز بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ چنانچہ میں بھی واقعہ بیان کروں گا کہ اللہ کے رسول کا انداز کیا تھا اور اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا اور پیغام کیا تھا۔ چنانچہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو بڑے علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہیں، ان کے اندر تقویٰ بھی بہت زیادہ ہے اور بزرگوں سے انہوں نے طریقہ بھی سیکھا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ ایک آدمی کو میں نے سفارش لکھا کہ فلاں آدمی اس کام کا مستحق ہے، اگر آپ کے اصول اور قاعدے کے خلاف نہ ہو تو آپ ان کا تعاون کر کے ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں۔
اب وہ آدمی آیا اور حضرت مفتی تقی عثمانی پر ناراض ہونے لگا کہ حضرت آپ اتنے بڑے ہیں اور آپ اتنے علم والے ہیں، آپ اتنے قریب ہیں، اور یہ کیا بات لکھتے ہیں کہ اگر آپ کے اصول اور مصلحت کے خلاف نہ ہو تو یہ کام کر کے فائدہ حاصل کریں، آپ کو تو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ تم کو ایسا کرنا پڑے گا، تم ایسا کر دو۔ یہ لوگوں کا ذہن بدل گیا، لوگ سفارش کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں، شفاعت کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ سفارش اور شفاعت کا مطلب یہ ہے توجہ دلانا کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں نیکی کا، ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے، یہ شخص بھی ہے اس کا مستحق، اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، یہ سفارش کا مطلب ہوتا ہے۔ اور سفارش یہ ایک طرح کی گواہی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو آدمی غلط سفارش کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے اور بڑا ظلم کرتا ہے وہ سفارش کر کے۔ چنانچہ حدیث میں جو آیا ہے الکبائر، کہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی جان کو، کسی آدمی کو ناحق قتل کرنا، وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، یعنی قتل کو، قتل نفس کو، ماں باپ کی نافرمانی کو، اور اسی طریقے سے جھوٹی گواہی کو اللہ کے نبی ایک ساتھ بیان فرمائے، بلکہ قرآن پاک نے اس کو شرک کے ساتھ بیان فرمایا کہ جھوٹی گواہی ہے بالکل شرک، یعنی کافر تو نہیں ہو جائے گا جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے، لیکن بہرحال جھوٹی گواہی کا وبال بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہوتا ہے۔ سفارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، اگر ناجائز سفارش کیے تو ناجائز اور جھوٹی گواہی کا گناہ ہمارے کھاتے کے اندر جائے گا، اس لیے بالکل جھوٹی گواہی، یہ جھوٹی سفارش، غلط سفارش ہرگز نہ کریں، اور انداز جو ہو وہ مشورے کا ہو کہ آپ کے لیے میں ایک نیک کام کا راستہ بتاتا ہوں، اگر آپ کا دل چاہے اور آپ کے اصول اور مصلحت کے خلاف نہ ہو تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا اور نہ کرے تو یہ نقصان ہو کا ہے، ناراض ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ وقت پھر شاید نہ ملے، میں جو واقعہ بیان بخاری شریف کے اندر، یہ واقعہ جو مشہور ہے اور ہم لوگ بچپن ہی سے عربی چہارمی پنجم سے یہ بات پڑھائی جاتی ہے، پہلے اس کو ایک مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ غلام اور باندی کے اوپر آقا کا حق ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ چاہے نکاح کر دے، غلام اور باندی کو اس میں چوں چرا کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایک کنیز تھی، باندی تھی، ان کا نکاح ان کے آقا نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بدشکل بدصورت تھے، اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت تھی۔ نکاح کر دیے، بچے بھی ہو گئے، لیکن کچھ دن کے بعد حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بریرہ کو خرید دی، اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے ملکتی بضع کی فختاری، کہ اے بریرہ، یعنی جو اللہ کے نبی قاعدہ بتائے تھے کہ جو باندی آزاد ہو جائے وہ نکاح میں رہ بھی سکتی ہے اور نکاح کو توڑ بھی سکتی ہے۔ حضرت بریرہ فوراً کہی کہ میں حضرت مغیث کے نکاح میں نہیں رہوں گی، میں اس نکاح کو توڑ دیتی ہوں، میں اس نکاح میں نہیں رہ سکتی ہوں۔ اب جب حضرت مغیث کو پتا چلا کہ جن کے ساتھ میری زندگی گزری اتنے سال، بچے بھی ہیں، اب وہ میری نکاح میں نہیں رہے گی، بڑی خوبصورت نیک اور با اخلاق ہیں، ظاہر بات ہے کہ جس کی اچھی بیوی ہاتھ سے چلی جائے تو اس کو کتنا غم ہوتا ہے، یہ ہر آدمی جانتا ہے۔
اب ادھر حضرت مغیث کو جتنی محبت تھی حضرت بریرہ کو اتنا ہی نفرت تھی. چنانچہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں وہ منظر بھول نہیں سکتا کہ حضرت مغیث مدینہ کے گلیوں میں روتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ ان کے داڑھی سے بھی آنسو نکلتا تھا اور نیچے چلتا تھا. جب یہ کیفیت اللہ کے رسول دیکھے کہ حضرت مغیث کی محبت بہت زیادہ اور حضرت بریرہ کی نفرت ان سے اتنا ہی زیادہ، تو حضرت مغیث کے اوپر رحم کھا کر کے اللہ کے نبی فرمائے کہ اے بریرہ لو راجاتی کی، کہ اگر تم یہ نکاح واپس لے لو، نکاح میں واپس آ جاؤ تو بہتر رہتا، کہ وہ تمہارے بچوں کے والد ہیں اور اگر تم کر لیتی تو یہ بہتر رہتا. حضرت بریرہ بڑی عقل مند بھی تھی، انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے نہیں، حکم نہیں دے رہا ہوں، انما اشفیق، میں صرف سفارش کر رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا ہوں. کیونکہ اگر حکم دے دیتے تو چاہے طبیعت چاہے نہ چاہے حضرت بریرہ کو تو کرنا پڑتا، لیکن اللہ کے رسول فرمائے کہ نہیں میں حکم نہیں دے رہا ہوں، میں سفارش کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تم حضرت مغیث کے اوپر رحم کھا کر کے آ جاؤ. ان کی صرف شکل خراب ہے لیکن وہ اندر سے بڑے نیک آدمی ہیں، ان کی شکل صورت کو برطرف کر کے نیکی کی وجہ سے ان کے نکاح کے اندر تم آ جاؤ. میں سفارش کر رہا ہوں، میں حکم نہیں دے رہا ہوں. حضرت بریرہ فرمائے کہ اگر آپ کا حکم ہوتا تو پھر کچھ کہنے کی مجال نہیں تھی، میں دل چاہے نہ چاہے میں قبول کر لیتی، لیکن اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو میں حضرت مغیث کے نکاح میں واپس نہیں آ سکتی ہوں، میرا دل قبول نہیں کرتا. دیکھیے کہ سفارش کون ذات کر رہی ہے؟ اللہ کے نبی کے اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی انسان نہیں پہچان سکتا ہے، لیکن وہ ہستی سفارش کر رہی ہیں. اور ایک صحابی رسول جو اللہ کے اوپر اپنی جان قربان کر سکتی تھی لیکن وہ اللہ کے نبی کے مشورے کو نہیں مانی. اب یہ اسی سے پتا چلا کہ اگر ہم کسی کو کہ تم فلاں عہدے پر ہو، فلاں نااہل کو یہ نوکری دے دو، فلاں کو یہ کام کر دو، کرنا پڑے گا، یہ انداز ہی شریعت کے خلاف اور نبی کے سنت کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف ہے. مشورہ، یہ سفارش صرف بانداز مشورہ ہونا چاہیے کہ اگر تمہارے اصول اور مصلحت کے خلاف نہ ہو تو یہ کام قبول کر لو، لیکن دباؤ ڈال کر کے کرانا جائز نہیں ہے. اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عہدہ، پیسہ، طاقت دیا ہے، اس کے نشے میں اور اس کے آڑ میں ناجائز کام کرانا دباؤ ڈال کر کے یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول یہاں دباؤ نہیں ڈالے بلکہ صرف مشورہ دیے. اور چوتھی بات کہ جب آدمی مشورہ قبول نہ کرے تو اس کے اوپر ناراض بھی نہ ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول ایک رائی کے دانہ کے برابر، ایک رتی کے برابر بھی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ جس طریقے سے دل صاف تھا پہلے جیسے اللہ کے رسول ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. اگر اللہ کے رسول کو ناراضگی ہوتی تو فرماتے کہ میرے سامنے مت آیا کرو، جیسا کہ وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ کو انہوں نے دردناک شہید کیا تھا، تو اللہ کے رسول فرمائے کہ چلو میں تو معاف کر دیا، تم اسلام لائے ٹھیک ہے، لیکن اغب انی وجہ کا، کہ اے وحشی جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو میرا پرانا یاد واپس آ جاتا ہے چچا کے بارے میں، اور میرا دل کڑھنے لگتا ہے اور میرے دل میں تمہارے سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے میرا فیض تم پر نہیں پہنچے گا. برائے کرم تم میرے سامنے مت آیا کرو، میرے سامنے اپنا چہرہ مت دکھایا کرو. یہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی تھی وحشی ابن حرب کے عمل کی وجہ
سے ان کو روک دیا تھا کہ میرے سامنے تم مت آیا کرو، اس کی وجہ سے پرانی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لیکن حضرت بریرہ سے ایک رتی کے برابر بھی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ وہ خوش ہوئے، اور یہ کہا ایک جیسا معاملہ پہلے تھا ویسا معاملہ یہ سفارش قبول نہ کرنے کے بعد بھی ہوا۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں خلاصہ کے طور پر، دوبارہ آپ کے سامنے میں اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ نیک سفارش، جائز سفارش شریعت کے مطابق جائز جگہ میں کی جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ بڑا اجر رکھے ہیں کہ اللہ فی عون العبدی، کہ اللہ اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حدیث ذہن میں رکھیں کہ من نفسا عن مؤمن الاخر الحدیث، کہ جو آدمی کسی مسلمان کے دنیا کی تکلیف کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربا من یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑی مصیبت اس کو دور کر دیں گے۔ جو آدمی دنیا میں کسی آدمی کی مصیبت کو دور کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بڑی بڑی مصیبتوں کو دور کریں گے۔ اور جو آدمی دنیا میں کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنا کام اگر آسان چاہتے ہیں تو دوسرے بھائی کا بھی ہمیں کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے 4 شرطیں میں نے عرض کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سفارش اور شفاعت جائز جگہ میں ہو، ناجائز جگہ میں نہ ہو۔ دوسری شرط جو میں نے بیان کی وہ یہ کہ جائز سفارش ہو، ناجائز سفارش نہ ہو۔ تیسری شرط جو میں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ سفارش بانداز مشورہ ہو، توجہ دلانا ہو، اور اس کے اوپر دباؤ اور پریشر نہیں ڈالنا چاہیے کہ یہ کام تم کو کرنا ہی پڑے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر مشورہ قبول، یہ سفارش قبول نہ کی جائے تو سفارش نہ قبول کرنے والا سے ایک ذرہ بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سفارش جس طریقے سے روزہ نماز ہم عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں، اسی طریقے سے سفارش بھی عبادت سمجھ کر کے کریں گے تو اس سے انشاءاللہ اللہ کا جو وعدہ ہے، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، کہ جو اچھی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نیکی کا حصہ دیں گے، اور جو آدمی بری سفارش کرے گا یکن لہ کفل منہا، اس کو بھی گناہ کا حصہ ملے گا۔ اس لیے جو بھی کام کریں صحیح طریقے سے کریں، شریعت کے دائرے کے اندر کریں۔ جو میں یہ بارہا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ شریعت پر چلنا گویا پل صراط کے اوپر چلنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، تو گویا شریعت پر چلنا کہ اللہ کے نبی کس طریقے سے عمل کر کے دکھائے کہ اتنی بڑی ہستی ایک صحابیہ سے سفارش کیے اور وہ صحابیہ قبول نہیں کی، ایک ذرہ بھی ناراض نہیں ہوئے۔ یہ اللہ کے رسول کی ہستی کیا ہمیں سکھا رہے ہیں، امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ اور خیر وہ موضوع سے الگ ہوگی، لیکن کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے ایک رشتہ ہوتا ہے، بیوی کو مقام ناز ہوتا ہے۔ عورتوں میں جو صفت ہے ناز برداری کی، ناز کرنے کی، نخرے کی، یہ ان کی ایک فطری چیز ہے، یہ ان کے اندر برائی نہیں ہے بلکہ ان کا ایک حسن ہے کہ جس طریقے سے پرندے کا چونچ ٹیڑھا ہوتا ہے اسی کے اندر ان کا حسن ہے، اسی طریقے سے عورتوں میں جو ناز ہے یہ ایک ان کا حسن ہے، یہ ان کے اندر برائی اور بدشکلی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا ناراض ہوئے، یہ سے ناراض ہو گئی، حضرت صدیق اکبر فرمائے کہ کیا فیصلہ عمر سے کراؤں؟ انہوں نے کہا نہیں ان سے مت کرائی۔ تو حضرت صدیق اکبر آ گئے، انہوں نے کہا دیکھیے فیصلہ میں تمہارے والد سے کرا لوں؟ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی فیصلہ کرا لیجئے۔ حضرت اللہ کے نبی فرمائے کہ تم بولو گی یا میں بولوں؟
انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہی بولیے لیکن ٹھیک ٹھیک بولیے گا۔ اب اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر بالکل مارنے کے لیے دوڑے کہ اللہ کو نبی کو کہتی ہے ٹھیک ٹھیک بولنا، اللہ کے نبی ٹھیک نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ اب بیچ میں اللہ کے رسول آ گئے کہ حضرت میں نے معاملہ صلح کے لیے بلایا ہے، پٹائی کرنے کے لیے نہیں۔ بعد میں چلے گئے تو فرمایا کہ عائشہ آج میں تم کو بچا دیا کہ نہیں ورنہ پٹائی ہوتی۔ تو میں یہ عمل بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے امت کو دین پر چلنے کا جو پریکٹیکل اور مشق جو بتایا ہے یہی صراط مستقیم ہے، اور جو آدمی دنیا کے اندر صراط مستقیم پر چل لے گا اس کو پل صراط کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ حضرت تھانوی بارہا یہ جملہ لکھے ہیں کہ شریعت وما ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتے ہیں۔ اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے اندر کوئی تنگی اور مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ ہم اپنی طبیعت، اپنی خباثت، اپنی شرارت، اپنے آخرت سے غفلت کی وجہ سے ہم نے شریعت کو مشکل بنا لیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم لوگ صراط مستقیم پر اگر دنیا میں اس کے اوپر مشق کر لیے، اللہ تعالیٰ بجلی کی طرح پل صراط کے راستے کو پار کر دیں گے۔ یہی صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔